اللہ کا خاص کرم اور فضل کہ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے ساتھ جوڑا اور پھر اپنے ہی ذکر کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارے سارے کی بنیاد ذکر ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم ہو اور اس کے اندر روح ہو۔ اگر جسم میں روح نہیں تو وہ مردہ کہلاتا ہے، اگر جسم کے اندر روح ہے تو چلتا پھرتا انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس شخص کی مثال ایسے دی ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو یاد کرنے والا رب کو وہ زندہ ہے، جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے ذکر کے حوالے سے دعوت ذکر دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کا ہی ہر وقت ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت کے پیغمبر اس کی توثیق اور اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں اس کو فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور جو اپنے رب کو خفیہ طور پر یاد کرتا ہے بھی نفس ہی، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ یاد کرنے کا انداز ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اور اس یاد کو اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفت قرار دیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پوچھنے والوں نے پوچھا اور سوال کیا، اللہ کے حبیب ذرا یہ تو بتلائیے کہ افضل اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افضل الاعمال ان تفارق الدنیا ولسانک رطب۔ آپ نے فرمایا کہ افضل ترین اعمال وہ ہیں کہ بندہ دنیا سے جا رہا ہو، ولسانک رطب من ذکر اللہ، اس کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہو، اور پھر جب دنیا سے وہ جائے تو اس اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو مجلس ذکر کرنے والوں کی ہوتی ہے فرشتے ان کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب وہ مجلس ان کو ملتی ہے تو دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں جو اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور پھر اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں، اللہ تو پہلے جانتے ہیں کہ میرے بندے جو مجلس کے اندر موجود تھے وہ کیا کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ اللہ سے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم زمین پر جب چل رہے تھے تو ہم ایک مجلس میں پہنچے جہاں تیرا ذکر خیر تھا، جہاں تیری تسبیحات اور تکبیرات پڑھی جا رہی تھی۔ آپ اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا انداز ہوتا؟ فرمایا اگر وہ اللہ آپ کو دیکھ لیتے تو پھر
اس سے زیادہ وہ تیرے ذکر کے اندر مشغول ہوتے۔ اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ مانگتے کیا تھے؟ فرمایا اللہ وہ تیری جنت کے سوالی تھے۔ فرمایا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا جنت کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرمایا اس سے زیادہ وہ کوشش کرتے۔ فرمایا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرمایا اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے دوستوں بتلاؤ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اے اللہ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو بندے مجھ سے مانگ رہے تھے میں ان کو عطا کر دیا، جو معافی کے طلبگار تھے میں نے ان کی معافی کو قبول کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیا؟ فرمایا ہاں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو باہر سے چلتا ہوا آیا اور اس مجلس کے اندر بیٹھ گیا، کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کے سب مجلس کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ رحمت مجسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین زبان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ افضل لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مومنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر جو ہے وہ افضل ترین زبان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، افضل ترین دل وہ ہے جو شکر کرنے والا ہے، اور پھر سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے خامد کی مومن عورت کو اپنے خامد کی ایمان کے حوالے سے مدد کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ذکر کی فضیلت کے مقام کو بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُمْ فَارْتَعُوا بِهِ، جب تم اللہ کے گھروں کو جاؤ یہ جنت کی کیاریاں ہیں ان میں سے چرا کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے جو حلقے ہیں ان میں بیٹھا کرو اور ذکر کیا کرو۔ احمد مجسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ذکر کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ رجال لا تلہیہم، ایسے وہ مرد جو ذکر سے کبھی بھی پہلو تہی نہیں کرتے، وہ تجارت بھی کر رہے ہوں تو اللہ کا ذکر کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اور پھر آپ ذرا دیکھیے کہ جو مصنون اذکار ہیں یہ ذکر کا ہی پیش خیمہ ہے، جو ذکر کے اندر رہتا ہے وہ اذکار کرنے والا ہوتا ہے۔ صبح و شام پر ذکر کرنا، صبح و شام کے تذکرے کرنا وہ اللہ کی یاد کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 ہی موقع ایسے رکھے ہیں حضرت انسان کے لیے کہ 3 پوزیشنیں ہیں، یا تو وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو، تینوں ہی صورتوں میں اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی کھڑے ہوئے، کبھی لیٹے ہوئے، وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوں وہ دل مردہ دل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان جاثم علی قلب، فرمایا شیطان جو ہے وہ دل پر جانگزین ہو جاتا ہے، اور جب بندہ مومن اللہ کے ذکر کرتا ہے کھانا سا تو پرے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ، اور جب وہ غفلت اختیار کرتا ہے وسوسہ الیہ، تو اس کو وسوسے میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے قرآن عظیم میں کتنے مقامات ہیں جہاں اس بات کی تشریح فرما دی۔ عرب کے جو لوگ تھے جب وہ منا کے اندر جمع ہوتے تو اپنے جو لوگ تھے ان کا تذکرہ کرتے، جو ان کے آباء و اجداد تھے۔ اللہ نے ان کو منع فرمایا کہ ان کا تذکرہ منا اور عرفات کے میدانوں میں کرتے ہو، تم تو اللہ کو یاد کرو اور اس سے زیادہ یاد کرو جیسے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے۔
اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور ایسے یاد کرو جیسے یاد کرنے کا حق ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنوں کا جو دل ہے اگر قرار پکڑتا ہے تو وہ پھر پکڑتا ہے تو اس حوالے سے جب وہ ذکر کے اندر ہوتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے بندے جو ہیں ان کا دل کو اگر اطمینان ملتا ہے تو وہ ذکر الہی سے ملتا ہے۔ اور یہ دن اتنے قیمتی ہیں کہ ان دنوں کے اندر ہم اگر اپنے رب کی طرف التفات فرما کے اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت کی یاد کے اندر مشغول رہتے ہوئے اللہ کے دوست بن جائیں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی کا گزران تنگ کر دوں گا۔ اور کتنا تنگ کر دوں گا؟ فرمایا کہ اس کی دنیا جو ہے وہ خیر کی حالت میں نہیں ہوگی، وہ خیر کے اندر نہیں رہے گا۔ اور جب اللہ سے وہ ملاقات کرے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا، ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور اندھا کیسے کر کے اٹھائیں گے؟ دنیا میں جو وہ دیکھا کرتا تھا اپنی زندگی کے اندر وہ آنکھوں سے نابینا، آنکھوں سے بینا نہیں ہوگا بلکہ نابینا ہوگا۔ وہ کہے گا قال لم حشرتنی اعمیٰ، فرمایا وہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذالک تتلی آیاتنا کذالک تتلی آیاتنا، اسی طرح میری آیات کے اوپر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی رہی اور تم نے اس سے منہ موڑ لیا، اور جب تم نے منہ موڑ لیا اسی طرح آج ہم نے بھی تجھ کو بلا دیا۔ یہ اللہ کے ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب اسراء پر گئے، آپ معراج میں گئے، ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو نور کے اندر ملبوس تھا اور نور کے پردوں میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ کوئی نبی ہے یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہ یہ نبی ہے نہ یہ فرشتہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی زبان دنیا کے اوپر اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہتی تھی۔ اور آپ ذرا دیکھیے دنیا کے اوپر کتنی بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کی لمٹ بھی ڈاکٹرز نے مقرر کی ہے کہ اگر اس بیماری کے لیے اتنا کورس ہے اور اگر اس کورس کو اس کے مطابق نہ کیا جائے تو بیماری ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے بھی انسانوں کے دلوں کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ ذکر کا ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ کا علاج آپ نے فرمایا ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر لیتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی وضاحت فرما دی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے کہیں کہیں کر دیتا ہے اللہ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو یہ قیمتی دن ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کریں۔ اب پریکٹس کریں گے تو پورا سال اس پریکٹس میں رہیں گے، اور پھر جب اس پریکٹس میں رہیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی یاد کرتے کرتے بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوگا اس کی زبان کے اوپر اللہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دیں گے۔ من کان کلام آخر لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ بن گئی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔
اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے ساتھ معطر فرما دے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کا انتخاب ان دلوں میں کر دے جو تیرے ذکر کرنے والے دل ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی خاص عنایت سے ان دنوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ دن تھوڑے ہیں کام زیادہ ہے، اے اللہ ان تھوڑے دنوں میں کام زیادہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اے اللہ اس محنت اور مزدوری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مولا کریم امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے بھی یار و مددگار مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، شیشان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حالت ایمان میں اس دار فانی سے چلے گئے، اے اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اعزاء و اقرباء پر رحم فرما، ہمارے والدین پر کرم فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کرنے والا بنا دے، اور جن کے والدین آپ کے پاس آ چکے مولا کریم اپنی خاص رحمت سے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہم آت رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب اساتذتنا ورقاب مشائخنا ورقاب المسلمین والمسلمات من النار۔ اللہم انا عبادک فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الابرار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا۔ اللہم احفظنا من مصائب الدنیا ومصائب الآخرہ۔ اللہم احفظنا کما تحفظ عبادک الصالحین، وما علینا الا البلاغ المبین۔